مانگنے لائق ہے، یعنی آل محمد کی جو بدن ہے، یہ بدن ہے، یہ آل محمد کی اصل حالت نہیں ہے، ان کی اصل حقیقت نہیں ہے. تو جو اصل حقیقت نہیں ہے اس کی برابری ہے قرآن کے ساتھ. جو علیم نہیں ہے کچھ اور ہے، وہ قرآن کے برابر ہے. وقت کم رہ گیا ہے. پہنچی سلام ہے ان انبیاء پر جنہوں نے قائم کا انتظار کیا ہے، اور عیسیٰ مقتدی ہے. اس نے کہا میں انتظار میں تو 2 قدم آگے ہوں. ہے تو آپ کی سنی ہوئی بات، لیکن کیا کریں جب عقیدے کا قحط ہو تو بار بار اذانیں دینے کو دل کرتا ہے. جب عقیدے کے نمازی کم ہو جائیں، عشق کے نمازی کم ہو جائیں تو بار بار اذان دینے کو دل کرتا ہے. جناب عیسیٰ اس دن پر سلام کر رہے ہیں جس دن ان کو مابعوث کیا جائے گا، مابعوث کیا جائے گا. انسان مابعوث ہوتے ہیں؟ نہیں، نبی. ثابت ہوا مقتدی امام زمانہ کے لیے نمازی نہیں، نبی چاہیے. پہنچ رہی ہے آپ تک بات. اب جب عیسیٰ جب آئیں گے تو جو ادب کو سمجھتے ہیں، عیسیٰ کی زلفوں میں قطرے ہوں گے. نہا کے آئیں گے، شبنم کے قطرے ہوتے ہیں نا زلفوں میں. اور عیسیٰ ہوں، میں جانتا ہوں آپ کی بصارت کی حد، کیونکہ آپ میرے جیسے ہیں. کاش مولا کرم کرے، تصور تو کرو، تخیل میں سوچو تو صحیح کہ عیسیٰ کی زلفوں میں غسل سلسبیل کے قطرے ہوں اور عیسیٰ جیسا خوبصورت نبی جب وہ تشریف لا رہے ہوں تو کیسا منظر بنے گا. ارے عیسیٰ کو تو غسل کی ضرورت نہیں ہے. اس نے غسل کیوں کیا؟ لطفے سے تو بے نیاز ہے. کیوں غسل کیا؟ تاکہ امام زمانہ کی عظمت ظاہر ہو جائے کہ دیکھو زہرا کے آخری بیٹے کا مقام اور عظمت یہ ہے کہ اس کے مقتدی بننے کے لیے بھی عیسیٰ جیسے نبی کو غسل کرنا پڑتا ہے. اسے کہتے ہیں جناب قائل آل محمد. اشتہاروں پہ نام لکھنے سے ظہور نہیں ہوگا. اب اسے آگے آنا پڑے گا. پہنچ رہی ہے دوستو یا نہیں پہنچ رہی؟ اور جناب کمیل کھڑے تھے نا مولا امیر کے پاس، آج اتنا دیا ہے اسی کو ہی وصول کر لیجیے گا. مولا نے کہا اذان صرف تھی کمیل کو کھا. جانتے ہیں نارے کمیل؟ جاننا ہی ضروری ہے. میں نے ابھی مجلس میں یہی کہا ہے. آدم نے کوئی عمل نہیں کیا. اس نے کہا محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. اللہ نے کہا جنت میں کچھ نہیں کیا. کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج. خود ابا تھا، اس نے ماں باپ کی خدمت کیا کی. کوئی عمل نہیں. ادھر ان کا نام لیا، ادھر جنتی لوگ. دونوں نہ تھک گئے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، اذان سنی، مولا سنی ہے. کیا ہوتا ہے اذان؟ مولا کی تحلیل ہوتی ہے، ذکر الہی ہے. مولا اس کی ابتدا کس سے ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سے ہے. ارادہ پڑھو گیا اللہ سے. آخری لفظ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ابتدا بھی اللہ، انتہا بھی اللہ. ابتدا بھی الوہیت، انتہا بھی الوہیت. مولا نے کہا ہمارے چھپنے کی جگہ نہیں دیکھی. اللہ کے درمیان ہوتی ہے نبوت اور رسالت. آپ اس پتہ کیا سن رہے ہیں، میں کیا پڑھ رہا ہوں. ابتدا بھی الوہیت ہے، انتہا بھی الوہیت ہے. اس کے درمیان میں کہیں نبوت اور ولایت ہے. کیسے الگ ہو گئے؟ کچھ پہنچ رہی ہے دوستوں؟ سلام ہو اس دن پر جب عیسیٰ مابعوث ہوئے، جس دن پیدا ہوئے، جس دن بنے. عیسیٰ جب آئے کیا کہا انہوں نے؟ یتکلم عیسیٰ ابن مریم. امام زمانہ نہیں کہیں گے نا جناب عیسیٰ سے. نانا بھی ہیں. محمد جناب قائم کے دادا ہیں، عیسیٰ جناب قائم کے نانا ہیں. نانے کو کہا جا رہا ہے آگے آئیں.
ذمہ داری کا جملہ ہے، قدر کیجئے گا۔ عیسیٰ کہیں گے نہیں میں کیسے آ سکتا ہوں، میں پیچھے رہتا ہوں، آپ نماز پڑھائیں جب تک ہوں یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے آپ آگے آئیں، یا رشتے نہیں چلتے، یہاں رشتے نہیں چلتے، یہاں کوئی اور عمل چلتا ہے، نانا پیچھے ہے، قائم آگے ہیں۔ عیسیٰ کا جملہ سناؤ، جملہ بنا ہوتا ہے سماعت کی معراج پر جانے والوں کے لیے۔ عیسیٰ کہتے ہیں میں کیسے آگے کھڑا ہو جاؤں، میں کوئی کافر ہوں جو اللہ کو پشت دکھا دوں؟ نہیں، وہ صورت محمد ہی لے کر آئے تھے، کیونکہ آخرت میں ہمارے رسول سے نکاح ہونا ہے مریم کا۔ اور ایک جملے کی قدر کرنا، رسول اپنے سلبی بیٹے کے لیے سببی بیٹا تیار کر رہے ہیں۔ لاہور کی زمین پر جملہ ضائع ہو گیا ہے اشوک کا، میری بات پہنچی نہیں، پوری مجلس پہ بھاری ہے یہ جملہ۔ رسول سلبی بیٹے کے لیے سببی بیٹا تیار کر رہے ہیں۔ مریم کا نکاح کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ کوئی معصوم مریم کے پلے کا نہیں تھا، اور اسی لیے اللہ نے کہا تجھے بے نکاح کر دیا میں نے، تجھے میں آیت اللہ بنا کے بھیجوں گا۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی جناب قائم کے ماننے والوں، جس امام کا مقتدی نطفے سے آزاد ہو وہ خود امام زمانہ کیا ہوں گے؟ اور مولا کا جو مقتدی ہے جب وہ نطفے سے پیدا نہیں ہوا تو امام زمان نطفے سے آئیں گے۔ سلام الانبیاء پر ہے جو دہلیز عصمت پر سجدہ کرتے ہیں اور انتظار امام کرتے ہیں۔ اور انتظار امام کے لیے ایک حدیث سن لیں آپ، حدیث کا لفظ بھی میں نہیں کہنا چاہتا اور فرمان کا بھی نہیں، آل محمد کا حکم ہوتا ہے، یہ گھروں میں سوچئے گا، فرمان میں رعایت ہے، حکم امر نافذہ، کیونکہ جو کہتے ہیں یہ رعایت نہیں ہو جاتا ہے، دیوار کو کہا تو نہیں تھا کہ میں سونے کی ہو جاؤ، ہوتی گئی، مولا نے کہا میں نے تو تجھے کہا ہی نہیں، کہا مولا کہتے تو مومن ہیں، آپ کا سوچنا کافی، یہ تو مومن کہے آپ امیر المومنین ہیں، آپ کا تو سوچنا کافی ہے۔ پہنچ رہی ہے بات، ایک اور بات کرتا چلوں گا، لطف لینا ہے، اور سلام انہی کے لیے ہے جو انتظار امام کرتے ہیں، اور دنیا میں بھی ان کے لیے ہے، کھا گئے ہو جملہ، دنیا میں بھی سلام ان کے لیے ہے۔ سورہ یونس پڑھیے گا، واللہ ندو علی دار السلام، سلام علی کا نام بھی ہے، جا کے پڑھ لیں، اللہ تمہیں سلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ کھا گئے ہو نہ بات میری، سلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اب جس کے دل میں علی کی دلا ہو اسے سلام کر دینا ورنہ چھوڑ دینا۔ پہنچ رہی ہے بات آپ تک دوستو؟ اور جناب قائم کا انتظار وہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو میرا انتظار کرتے ہوئے زمانے سے چلا گیا پریشان نہ ہو کے مر گیا، مولا کہتے جب میں آؤں گا نا جو میرے انتظار میں مرا ہوگا وہ کفن جھاڑتا ہوا اٹھے گا۔ معاشرے میں قائم کی باتیں ہوں گی، اپنے وقت کے امام کی تذکرے ہوں گے، وقت پہ آئیے گا، کوشش کیجیے گا، ساتھ میں کیا کرے گا۔ ہاں روایتی باتوں کی قدر نہ بھی کرے کوئی بات نہیں، لیکن آپ کی خدمت کے لیے بڑے رف جگہ لگائے ہوتے ہیں، پہنچ گئی ہے تاکہ آپ کی خدمت ہو سکے۔ آپ اتنے اہم ہیں، آپ آل محمد کے مہمان ہیں، اپنی قدر بھی کریں، اپنا احتساب بھی کریں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ پہنچ گئی ہے بات، تو جناب قائم کا انتظار کرتے مر جائے کوئی، مولا کہتے ہیں وہ یہ یقین رکھے وہ مہدی کے خیمے میں مرا ہے۔ مولا کے خیمے میں مرے ہیں، انتظار امام کرتے۔ طاہر بیٹے ہیں مولا کے، ایک قاسم ہے،
کچھ باتیں نئی ٹرمنالوجیز کی ہوں گی، وہ وضاحت ہوتی رہے گی۔ جزیرہ خضرہ میں سرکار کے وہ پوتوں کی حکومت ہے۔ جزیرہ خضرہ کی ٹیکنیکلٹیز پہ ایک مجلس ہوگی، لیکن جزیرہ خضرہ باہر کیوں ڈھونڈتے ہو؟ یہی تو ہے جزیرہ خضرہ۔ یہ بات نہیں ہوئی ہوگی کہیں بھی۔ ارے جزیرہ خضرہ خارج میں ہے، آل محمد شارج میں ہے۔ یہ اور باتیں ہیں، اب کہاں جائے وہ ویزا لگا کے جزیرہ خضرہ ڈھونڈنے؟ وفاؤں کے ساتھ مسلح بچھا کے تو دیکھیں، پھر مولا یہیں پر جزیرہ خضرہ بنا دیں گے۔ اور میں نے رنگوں پہ اشرا پڑھا ہے نا، خضر خضرہ، یہ سبز رنگ، سر سبز ہونے کی نشانی۔ یعنی مولا جہاں ہو وہاں سر سبزی آ جائے، مزاج میں، رستے میں، منزل میں، سوچنے میں، دیکھنے میں۔ بہت صحیح ہے دوستو۔ ختم کروں میں آپ کو یا ایک دو باتیں اور کروں؟ چلے 5-7 منٹ ہیں۔ جو مولا قائم کے انتظار میں مرے گا وہ اولوالعزم نبی ہے۔ اور مولا کے خیمے میں کیا بات ہے، چھوٹی بات۔ اچھا، انتظار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب کو چھوڑ کے انتظار کرتے رہیں؟ نہیں، درزی کام بھی کر رہا ہوتا ہے، لاشعور میں نئے گاہک کا انتظار بھی کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ سمجھ رہی ہے دوستو آپ کے پاس؟ تو زمانہ تو نہیں چھوڑا نا آپ نے۔ مولا انتظار کرو، سمت کی طرف ہو، کسی الارم کی طرف دھیان ہو، پھر لطف آ جائے گا۔ پہنچ گئی دوستو بات؟ بس آخری بات کروں وہ صرف اس وجہ سے کہ مجھے کسی نے حکم کیا ہے کہ کہیں آپ نے چزلی بات کی تھی وہ رہ گئی تھی، تو وہ چلتے بات کروں۔ آج تمہیدی باتیں بھی زیادہ ہو گئی ہیں، میں نے تو کم کر دی تھی۔ سلام اس نبی پر، بلکہ آج کی مجلس ہوگی ہر مومن پر سلام جو انتظار امام میں مشغول ہے، جو انتظار امام کر رہا ہے۔ اب 2 قدم پہ نئے نئے مہدی آ رہے ہیں۔ اپنے امام زمانہ کی معرفت حاصل کرو۔ ہاں، وہ ذکر میں نہیں کر سکتا کہ مولا کی والدہ کا نام یہ ہے، 15 شعبان کو ہوئے، کیونکہ مولا کا شناختی کارڈ نہیں بنوانا ہمیں، مولا کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ معلومات سے آگے تک جائے ان کا، معلومات اور ہیں، علم اور ہے۔ ہر نبی کا جو آئے گا مجالس، ہر نبی کا معجزہ نقطہ کمال پہ آئے گا جب مولا آئیں گے۔ اور وہ حکم کی تعمیر اور فضائل کی حد تک مجھے اجازت دیں۔ کل انشاءاللہ پاک مولا نے چاہا تو 6-6:15 بجے جو منتظمین نے کہا ہے، اور تنویر جعفری صاحب اور ان کی پہلے خانہ کو مولا سلامت رکھے، اور جنہوں نے بھی آل محمد کے کار خیر میں جو بھی کام کیا ہے مولا بہتر جانتے ہیں، وہی جزا دیں گے آپ کو۔ بس آخری بات سن لو اور اجازت ہے۔ تو مولا جناب قائم کے فضائل پڑھ رہے تھے، آخری بات ہے، صرف حکم کی تعمیل کرنا میں ختم کر بیٹھا ہوں۔ مولا یہ ایک بات کو بتائیں، توجہ ہے؟ مولا یہ زلیخا کی سہیلیوں نے تو انگلیاں کاٹ لی تھیں، یہ زلیخا نے خود کیوں نہیں کاٹی؟ کچھ پہنچ نہیں ہے؟ مولا نے خطبہ دیا اس کے جواب میں، جس کا وقت نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس وقت یاد رکھو 2 ٹرمالوجی ہیں جو کام آئیں گی، یاد رکھ لینا اس بات کو۔ ایک تلوین ہے، ایک تمکین ہے۔ مقام تلوین، مقام تمکین۔ مقام تمکین کا آسان سا ترجمہ کروں، پکا رنگ، گوڑا رنگ۔ مقام تلوین، کچا رنگ، تھوڑی معرفت۔ آسان ہوگی بات، سمجھ آگی بات کی؟ مولا نے کہا ہے مقام تمکین پر تھی زلیخا، اس کی سہیلیاں مقام تلوین پر تھی۔ بولو نا یار، اتنی مجلس ہو گئی ہے، اور کیا ہے؟ ایک ہے کچا رنگ، ایک ہے پکا رنگ۔ یہ فخر کی ٹرمالوجی بھی ہے۔ مقام تلوین ہے، مقام تمکین ہے۔ تلوین پر انگلیاں کٹتی ہیں، تلوین پر برچھیاں چلتی ہیں، تلوین پر دل ٹوٹتے اور جھڑتے ہیں۔ جناب زلیخا مقام تمکین پر تھی، اس کی سہیلیاں مقام تلوین پر تھی۔ مولا اب جناب قائم کا تعلق بھی تو بتا دیں، کہاں بازار مصر سے زہرا کا آخری لال بھی گزرے گا، اور جب نقاب حیبت الہیہ کو اڑے گا تو لوگ یوسف کو بھول جائیں گے۔ پھر مولا کیا ہوگا؟ مولا کہیں پھر منظر بدل جائے گا، پھر امام زمانہ مقام تمکین پر ہو جائیں گے، یوسف مقام تلوین پر ہو جائے گا۔ پھر عورتیں اپنی انگلیاں نہیں کاٹیں گی، پھر یوسف اپنا کلیجہ کاٹے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یا علی یا علی یا علی
کے چلیں. اور آپ کے امام زمانہ ایک کام میں وہ بھی شریک ہیں جس طرح اللہ شریک ہے. اللہ ہر کام میں لا شریک ہے، لیکن جب درود پڑھیں گے آپ آل محمد پر تو اللہ اس عمل میں شریک ہو جائے گا. آپ کے امام زمانہ بھی ایک عمل میں شریک ہے آپ کی. اور جو رونے کے لیے آیا ہے پہلا جملہ ہے اتنے شریک ہیں کہ جہاں آپ بیٹھتے ہیں وہاں وقت کے امام نہیں بیٹھتے. آپ کی جہاں جوتیاں اترتی ہیں امام زمانہ بڑا مقبول ہو کے فضائل سنا ہے. جن کا مقتدی بننے کے لیے عیسیٰ ہونا ضروری ہو. ہمیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ کیا ہے ہم میں جو ہمارے امام زمانہ ہماری جوتیوں پہ آ جائیں؟ مولا مجھے معاف کر دینا، مسائب چھپانے والا بھی لعنتی ہوتا ہے. بعد مولا کہتے ہیں صرف مولا سجاد ہی خون نہیں روتے تھے، آپ کے امام زمانہ بھی 1400 سال سے خون رو رہے. اور زیارت ناہیہ کچھ زیادہ نہیں کہنا میں نے آج. زیارت ناہیہ میں نے کہا سلام پہ بات رہی. سلام ہے اس میں نہیں. سلام ہو میری اس اجازت پر جنہیں بے پیاسا شہید کر دیا گیا. آ گئے ہیں دن کربلا کے. آپ مجھے نہیں پتا میں نے کہاں سے کیا پڑھنا ہے، تو جملے سن لو بس. ابتدا میں مولا کا قافلہ کربلا میں پہنچا ہے. کہا تھا نا مولا نے یہ کون سی جگہ ہے؟ مولا کا ذریعہ ہے. مولا نے کہا کہ اور نام بھی ہوگا. کہا مولا نینوا ہے. مولا نے کہا کہ اور نام بھی ہوگا. کہا کربلا بھی کہتے ہیں. مولا نے کہا اپنی پالانوں سے نیچے سامان کو اتارو. میں حسین آ گیا اس جگہ پر جہاں اکبر کو برچی لگے گی. حسین آ گیا اس مقام پر جہاں علی اصغر کو. اور میں جولائی میں کربلا کا سوار ہو کے آیا ہوں. مجھ سے پوچھو ایک جگہ ہے جہاں علی اکبر کو برچی لگی ہے. امام زمانہ کی قسم ہے، ان کا تذکرہ ہے. مولا ہر شب جمعہ جاتے ہیں. مجھ سے پوچھو کیسے جاتے ہیں، مجھے معاف کر دینا. امام زمانہ اسی طرح جاتے ہیں مولا کی زمین پر جس طرح حسین علی اکبر کی لاش پر گئے تھے. سلامت رہو نوجوانوں. بخیلی نہ کرو. زہرا کی بیٹیاں اسی دنوں کے لیے آپ خلق ہوئے ہیں. آپ کی خلقت رونے کے لیے ہوئی ہے. میری بیٹیاں قیدی ہونے آ گئی ہیں. کربلا آ گئی ہے. کربلا آ گئی ہے. کربلا آ گئی ہے. کربلا آ گئی ہے. حسین نے سامان اتارا ہے. لیکن دوستو اس سے پہلے تمہید کربلا بھی تو ہو چکی ہے. تمہید کربلا آپ کی لاہور والی بی بی جاتے ہیں نا پاک بی بی کے پہلو میں ہی تو اشرا ہو رہا ہے. پاک بی بی جناب رقیہ تمہید کربلا ہے، اور جناب زینب جو ہے وہ اختتام کربلا ہے. میں ذاکر نہیں ہوں لیکن آپ نے جملے پہ غور نہیں کیا ہے. آپ کی لاہور والی بی بی تمہید کربلا ہے، شام والی بی بی اختتام کربلا ہے. وہ تکمیل اور معراج کا نام ہے. 8 ذی الحج کو احرام توڑا نا مولا نے. فضائل میں تو ہم کچھ نیا لے آتے ہیں. 1400 سال سے وہی کہانی ہے. کیا کریں ہم؟ اس سے کچھ نکالنے والا بھی مجرم، اس میں کچھ ڈالنے والا بھی مجرم. کیا کریں؟ دیکھیں اس کہانی کی دقت دیکھیں. ناسو ختم ہوتے ہیں. اور میں کیا کروں؟ ایک حیدر بندی کی روایت پڑھ دوں. 4 سالہ بطول بھی آئی ہوں گی یہاں، اور ان کے ساتھ مولا سجاد بھی ہیں. دوستو جب کوئی مومن اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے روتا ہے تو 4 سالہ بطول کی چادر کی قسم ہے ان آنکھوں نے یہی پڑھا ہے کتاب میں کہ پاک بی بی کھڑی ہوتی ہے اور کھڑی ہو کے اپنی پھٹی ہوئی جھولی اٹھاتی ہے اور کہتی ہے اللہ اس مومن کی خیر کر دے. یہ سکینہ کے تماچوں کو رو.
پہ رکھا ہے، دوسرا ہاتھ قبر رسول پہ رکھا ہے اور کہا عباس وعدہ کرو تیرے جسم کا ٹکڑا کوئی رہے نہ رہے، زہرا کے لال میں کچھ نہ۔ یہی جملہ جناب رقیہ سے کہا ہے، تیری چادر رہے نہ رہے، زہرا کی چادر کی تم ضمانت حفاظت کرنی ہے تم نے۔ پہلی شہادت کربلا کی تمہید ہے جناب مسلم کی۔ جناب دو جملے ہیں، زیادہ پڑھ گیا ہے، دو جملے ہیں۔ جناب مسلم کو کیسے مانا گیا؟ پھر وہ نے آئے ہیں پتھر نہیں، صرف پتھر نہیں، آگ بھی، جو آگ میں ڈالا گیا، پتھروں میں ایسے زہر بجھائے گئے جو جسم میں صلاحیت کر کے انسان کی زندگی کو تمام کرنے کے لیے کافی ہیں۔ دوستو جناب مسلم بن عقیل کی شہادت ہے 9 ذی الحج کو، 8 ذی الحج کو حسین نے حرم کو تبدیل کیا ہے، اپنی سمت کو بدلا ہے، کعبے کو چھوڑا ہے۔ اب مولا حسین کا محمل اس جگہ تھا جہاں جناب زینب کو حسین نظر آتے رہتے تھے۔ اچانک جب 9 ذی الحج کو جناب مسلم کی شہادت کا وقت آیا ہے، غیبی طور پر حسین روتے روتے ٹیلے پہ آئے ہیں۔ عباس کو زینب نے کہا عباس میرا حسین میری آنکھوں کے سامنے لاؤ ورنہ زینب محمد سے نکلنے والی۔ جناب عباس نے کہا والا حسین میرے ہوتے ہوئے، کہا ادھر آؤ، حسین کی آنکھوں میں انگلیوں میں دیکھا۔ بخاری صاحب جملہ یہی ہے، اسی طرح عباس نے حسین کی انگلیوں میں دیکھا ہے جس طرح شام شب عاشور علی اکبر نے حسین کی انگلیوں میں جناب صغرا کو دیکھا تھا، جناب صغرا کو دیکھا تھا۔ عزادارو منظر کیا ہے؟ جناب سفیر حسین کا سر ہے، دارالانبارہ کی چھت پر مولا نے مجھے توفیق دی ہے میں دیکھ کے آؤں۔ عزادارو جب دارالانبارہ سے جناب مسلم کا سر گرا ہے تو کیا ہوا ہے؟ منظر کیا ہے؟ ایک خاتون آئے، پہلو میں ہاتھ آئے، سفید بالوں والی بی بی ہے، کہتی ہے نام کرو میرے سفیر کا سر ہے، میرے حسین کے وکیل کا سر ہے، لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین۔ سلامت رہے آپ، جو بعد علی کے بدن کے ہیں وہی قرآن کے حروف کی تعداد ہے، اور ابھی تو جھومنے کے بڑے موسم ہیں، بڑے لمحے ہیں عاشور کی مجلس پہ۔ ارے یہ بدن کون ہے؟ یہ علی کی بلندی کا نام نہیں ہے، علی کا بدن علی کی پستی کا نام ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں لاہور میں، ارے جس علی کی پستی قرآن کے برابر ہو، اب پستی عثمانی میں نہ لیجئے گا، جسمانی میں رائج ہے، یعنی آل محمد کی جو بدن ہے، یہ بدن ہے، یہ آل محمد کی اصل حالت نہیں ہے، ان کی اصل حقیقت نہیں ہے۔ تو جو اصل حقیقت نہیں ہے اس کی برابری ہے قرآن کے ساتھ۔ جو علی نہیں ہے کچھ اور ہے، وہ قرآن کے برابر ہے۔ وقت کم رہ گیا ہے، پہنچی سلام ہے ان انبیاء پر جنہوں نے قائم کا انتظار کیا ہے، اور عیسیٰ مقتدی ہے، اس نے کہا میں انتظار میں تو 2 قدم آگے ہوں۔ ہے تو آپ کی سنی ہوئی بات، لیکن کیا کریں جب عقیدے کا قحط ہو تو بار بار اذانیں دینے کو دل کرتا ہے۔ جب عقیدے کے نمازی کم ہو جائیں، عشق کے نمازی کم ہو جائیں تو بار بار اذان دینے کو دل کرتا ہے۔ جناب عیسیٰ اس دن پر سلام کر رہے ہیں جس دن ان کو مابعوث کیا جائے گا، مابعوث کیا جائے گا۔ انسان مابعوث ہوتے ہیں؟ نہیں، نبی۔ ثابت ہوا مقتدی امام زمانہ کے لیے نمازی نہیں نبی چاہیے۔ پہنچ رہی ہے آپ تک بات؟ اب جب عیسیٰ جب آئیں گے تو جو ادب کو سمجھتے ہیں، عیسیٰ کی زلفوں میں قطرے ہوں گے، نہا کے آئیں گے شبنم کے قطرے ہوتے ہیں نا زلفوں میں، اور عیسیٰ ہوں، میں جانتا ہوں آپ کی بصارت کی حد کیونکہ آپ میرے جیسے ہیں، کاش مولا کرم کرے، تصور تو کرو، تخیل میں سوچو تو صحیح کہ عیسیٰ کی زلفوں میں غسل سلسبیل کے قطرے ہوں اور عیسیٰ جیسا خوبصورت نبی
جب وہ تشریف لا رہے ہو تو کیسا منظر رہے گا؟ ارے عیسیٰ کو تو غسل کی ضرورت نہیں ہے، اس نے غسل کیوں کیا؟ لطفے سے تو بے نیاز ہے، کیوں غسل کیا؟ تاکہ امام زمانہ کی عظمت ظاہر ہو جائے کہ دیکھو زہرا کے آخری بیٹے کا مقام اور عظمت یہ ہے کہ اس کے مقتدی بننے کے لیے بھی عیسیٰ جیسے نبی کو غسل کرنا پڑتا ہے۔ اسے کہتے ہیں جناب کون آل محمد، اشتہاروں پہ نام لکھنے سے ظہور نہیں ہوگا، اب اسے آگے آنا پڑے گا۔ پہنچ رہی ہے دوستو یا نہیں پہنچ؟ اور جناب کمیل کھڑے تھے نا مولا امیر کے پاس، آج اتنا دیا ہے اسی کو ہی وصول کر لیجئے گا۔ مولا نے کہا اذان سنی تھی کمیل کو، کہا جانتے ہیں جناب کمیل، جاننا ہی ضروری ہے۔ میں نے ابھی مجلس میں یہی کہا ہے، آج بھی آدم نے کوئی عمل نہیں کیا، اس نے کہا محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ نے کہا جنت میں کچھ نہیں کیا، کوئی نماز کوئی روزہ کوئی حج، خود ابا تھا اس نے ماں باپ کی خدمت کیا کی، کوئی عمل نہیں، ادھر ان کا نام لیا ادھر جنتی ہو، دونوں نہ تھک گئے ہیں آپ لوگ؟ اذان سنی مولا سنی ہے، کیا ہوتا ہے اذان؟ مولا کی تحلیل ہوتی ہے، ذکر الہی ہے۔ مولا اس کی ابتدا کس سے ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سے ہے، ارادہ پڑھو گیا اللہ سے۔ آخری لفظ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ابتدا بھی اللہ، انتہا بھی اللہ، ابتدا بھی الوہیت، انتہا بھی الوہیت۔ مولا نے کہا ہمارے چھپنے کی جگہ نہیں دیکھی، اللہ کے درمیان ہوتی ہے نبوت اور رسالت۔ آپ اس پتن کیا سن رہے ہیں، میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ ابتدا بھی الوہیت ہے، انتہا بھی الوہیت ہے، اس کے درمیان میں کہیں نبوت اور ولایت ہے۔ کیسے الگ ہو گئے؟ کچھ پہنچ رہی ہے دوستو؟ سلام ہو اس دن پر جب عیسیٰ مبعوث ہوئے، جس دن پیدا ہوئے، اس دن پر عیسیٰ جب آئے کیا کہا انہوں نے؟ یتکلم عیسیٰ ابن مریم، امام زمانہ نہیں کہیں گے نا جناب عیسیٰ سے، نانا بھی ہیں، محمد جناب قائم کے دادا ہیں، عیسیٰ جناب قائم کے نانا ہیں۔ نانے کو کہا جا رہا ہے آگے آئیں، ذمہ داری کا جملہ ہے، قدر کیجئے گا۔ عیسیٰ کہیں گے نہیں میں کیسے آ سکتا ہوں، میں پیچھے رہتا ہوں، آپ نماز پڑھائیں۔ جب تک ہوں یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے آپ آگے آئیں، یہاں رشتے نہیں چلتے، یہاں رشتے نہیں چلتے، یہاں کوئی اور عمل چلتا ہے، نانا پیچھے ہے، قائم آگے ہیں۔ عیسیٰ کا جملہ سناؤں، جملہ بنا ہوتا ہے سماعت کی معراج پر جانے والوں کے لیے۔ عیسیٰ کہتے ہیں میں کیسے آگے کھڑا ہو جاؤں، میں کوئی کافر ہوں جو اللہ کو پشت دکھا دوں؟ نہیں، وہ صورت محمد ہی لے کر آئے تھے، کیونکہ آخرت میں ہمارے رسول سے نکاح ہونا ہے مریم کا۔ اور ایک جملے کی قدر کرنا، رسول اپنے سلبی بیٹے کے لیے سببی بیٹا تیار کر رہے ہیں۔ لاہور کی زمین پر جملہ ضائع ہو گیا ہے اشوک کا، میری بات پہنچی نہیں، پوری مجلس پہ بھاری ہے یہ جملہ۔ رسول سلبی بیٹے کے لیے سببی بیٹا تیار کر رہے ہیں۔ مریم کا نکاح کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ کوئی معصوم مریم کے پلے کا نہیں تھا، اور اسی لیے اللہ نے کہا تجھے بے نکاح کر دیا میں نے، تجھے میں آیت اللہ بنا کے بھیجوں گا۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی جناب قائم کے ماننے والوں، جس امام کا
انتظار امام کرتے ہیں. اور انتظار امام کے لیے ایک حدیث سن لیں آپ. حدیث کا لفظ بھی میں نہیں کہنا چاہتا اور فرمان کا بھی نہیں. آل محمد کا حکم ہوتا ہے. یہ گھروں میں سوچئے گا, فرمان میں رعایت ہے. حکم امر نافذہ, کیونکہ جو کہتے ہیں یہ رعایت نہیں ہو جاتا ہے. دیوار کو کہا تو نہیں تھا کہ سونے کی ہو جاؤ, ہوتی گئی. مولا نے کہا میں نے تو تجھے کہا ہی نہیں. کہا مولا کہتے تو مومن ہیں, آپ کا سوچنا کافی. یہ تو مومن کہے, آپ امیر المومنین ہیں, آپ کا تو سوچنا کافی ہے. پہنچ رہی ہے بات. ایک اور بات کرتا چلوں کا لطف لینا ہے. اور سلام انہی کے لیے ہے جو انتظار امام کرتے ہیں, اور دنیا میں بھی ان کے لیے ہے. کھا گئے حضور اللہ. دنیا میں بھی سلام ان کے لیے ہے. سورہ یونس پڑھیے گا, واللہ ندعو علی دار السلام. سلام علی کا نام بھی ہے, جا کے پڑھ لیں. اللہ تمہیں سلام کی طرف دعوت دیتا ہے. کھا گئے ہو نہ بات میری. سلام کی طرف دعوت دیتا ہے. اب جس کے دل میں علی کی دلا ہو اسے سلام کر دینا, ورنہ چھوڑ دینا. کرتے ہوئے زمانے سے چلا گیا, پریشان نہ ہو کے مر گیا. مولا کہتے جب میں آؤں گا نا جو میرے انتظار میں مرا ہوگا وہ کفن جھاڑتا ہوا اٹھے گا. ہر معاشرے میں قائم کی باتیں ہوں گی, اپنے وقت کے امام کی تذکرے ہوں گے. وقت پہ آئیے گا, کوشش کیجیے گا, ساتھ میں دیا کرے گا. ہاں روایتی باتوں کی قدر نہ بھی کرے کوئی بات نہیں, لیکن آپ کی خدمت کے لیے بڑے رت جگہ لگائے ہوتے ہیں. پہنچ گئی ہے تاکہ آپ کی خدمت ہو سکے. آپ اتنے اہم ہیں, آپ آل محمد کے مہمان ہیں. اپنی قدر بھی کریں, اپنا احتساب بھی کریں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. پہنچ گئی ہے بات. تو جناب قائم کا انتظار کرتے مر جائے کوئی, مولا کہتے ہیں وہ یہ یقین رکھے وہ مہدی کے خیمے میں مرا ہے. مولا کے خیمے میں مرے ہیں, انتظار امام کرتے. تاجر بیٹے ہیں مولا کے, ایک قاسم ہے. کچھ باتیں نہیں ٹرمنالوجسٹ کی ہوں گی, وہ وضاحت ہوتی رہے گی. جزیرہ خضرہ میں سرکار کے پوتوں کی حکومت ہے. جزیرہ خضرہ کی ٹیکنیکلٹیز پہ ایک مجلس ہوگی, لیکن جزیرہ خضرہ باہر کیوں ڈھونڈتے ہو؟ یہی تو ہے جزیرہ خضرہ. یہ بات نہیں ہوئی ہوگی کہیں بھی. ارے جزیرہ خضرہ خارج میں ہے, آل محمد شارج میں ہے. یہ اور باتیں ہیں. اب کہاں جائے کو ویزا لگا کے جزیرہ خضرہ ڈھونڈنے؟ وفاؤں کے ساتھ مسلح بچھا کے تو دیکھیں, پھر مولا یہیں پر جزیرہ خضرہ بنا دیں گے. اور میں نے رنگوں پہ اشارہ پڑھا ہے نا, خضرہ یعنی یہ سبز رنگ, سبز ہونے کی نشانی. یعنی مولا جہاں ہو وہاں سر سبزی آ جائے, مزاج میں, رستے میں, منزل میں, سوچنے میں, دیکھنے میں. بہت صحیح ہے دوستو. ختم کروں بات کو یا ایک دو بات اور کروں؟ چلے 5-7 منٹ ہیں. جو مولا قائم کے انتظار میں مرے گا وہ العظم نبی ہے. اور مولا کے خیمے میں کیا بات ہے, چھوٹی بات ہے. اچھا انتظار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب کو چھوڑ کے انتظار کرتے رہے؟ نہیں. درزی کام بھی کر رہا ہوتا ہے, لاشعور میں نئے گاہک کا انتظار بھی کر رہا ہوتا ہے. کچھ پہنچ رہی ہے دوستو آپ تک بات. تو زمانہ تو نہیں چھوڑا نا آپ نے. مولا انتظار کرو, سمت کی طرف ہو, کسی الارم کی طرف دھیان ہو, پھر لطف آ جائے گا. پہنچ گئی دوستو بات. بس آخری بات کروں وہ صرف اس وجہ سے کہ مجھے کسی نے حکم کیا ہے کہ کہیں آپ نے کچھ بات کی تھی وہ رہ گئی تھی, تو وہ چلتے بات کروں. آج تمہیدی باتیں بھی زیادہ ہو گئی ہیں, میں نے تو کم کر دی تھی. سلام اس نبی پر, بلکہ اپنی محض ہوگی ہر مومن پر سلام جو انتظار امام میں مشغول ہے, جو انتظار امام کر رہا ہے. اب 2 قدم پہ نئے مہدی آ رہے ہیں. اپنے امام زمانہ کی معرفت حاصل کرو. ہاں وہ ذکر میں نہیں کر سکتا کہ مولا کی والدہ کا نام یہ ہے, 15 شعبان کو ہوئے, کیونکہ مولا کا شناختی کارڈ نہیں بنوانا ہمیں. مولا کی معرفت حاصل کرنی ہے. سمجھ رہے ہیں, معلومات سے آگے درجہ ہے ان کا. معلومات اور ہیں, علم اور ہے. ہر نبی کا جو آئینہ مجالس, ہر نبی کا معجزہ نقطۂ کمال پہ آئے گا جب مولا آئیں گے. اور وہ
خانہ کو مولا سلامت رکھے، اور جنہوں نے بھی آل محمد کے کار خیر میں جو بھی کام کیا ہے مولا بہتر جانتے ہیں، وہی جزا دیں گے آپ کو۔ بس آخری بات سن لو اور اجازت ہے۔ تو مولا جناب قائم کے فضائل پڑھ رہے تھے، آخری بات ہے، صرف حکم کی تعمیل کرنا میں مجلس ختم کر بیٹھا ہوں۔ مولا یہ ایک بات کو بتائیں، توجہ ہے مولا، یہ زلیخا کی سہیلیوں نے تو انگلیاں کاٹ لی تھیں، یہ زلیخا نے خود کیوں نہیں کاٹی؟ کچھ پہنچ نہیں ہے، مولا نے خطبہ دیا اس کے جواب میں جس کا وقت نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس وقت یاد رکھو دو ٹرمالوجی ہیں جو کام آئیں گی، یاد رکھ لینا اس بات کو، ایک تلوین ہے ایک تمکین ہے۔ مقام تلوین، مقام تمکین، مقام تمکین کا آسان سا ترجمہ کروں پکا رنگ، گوڑا رنگ، مقام تلوین کچا رنگ، تھوڑی معرفت، آسان ہوگی بات، سمجھ آگی بات کی۔ مولا نے کہا ہے مقام تمکین پر تھی زلیخا، اس کی سہیلیاں مقام تلوین پر تھی۔ بولو نا یار، اتنی مجلس ہو گئی ہے اور کیا ہے؟ ایک ہے کچا رنگ، ایک ہے پکا رنگ، یہ فقر کی ٹرمالوجی بھی ہے۔ مقام تلوین ہے، مقام تمکین ہے۔ تلوین پر انگلیاں کٹتی ہیں، تلوین پر برچیاں چلتی ہیں، تلوین پر دل ٹوٹتے اور جھڑتے ہیں۔ جناب زلیخا مقام تمکین پر تھی، اس کی سہیلیاں مقام تلوین پر تھی۔ مولا اب جناب قائم کا تعلق بھی تو بتا دیں، کہاں بازار مصر سے زہرا کا آخری لال بھی گزرے گا، اور جب نقاب ہیبت الہیہ کو اڑے گا تو لوگ یوسف کو بھول جائیں گے۔ پھر مولا کیا ہوگا؟ مولا کہے پھر منظر بدل جائے گا، پھر امام زمانہ مقام تمکین پر ہو جائیں گے، یوسف مقام تلوین پر ہو جائے گا، پھر عورتیں اپنی انگلیاں نہیں کاٹیں گی، پھر یوسف اپنا کلیجہ کاٹے گا۔ پہنچا ہے یا آپ کی خیر ہو؟ کل وقت پہ آئیے گا تاکہ امام زمانہ کے تذکرے کو ہم اور آگے لے کے چلیں، اور آپ کے امام زمانہ ایک کام میں وہ بھی شریک ہیں جس طرح اللہ شریک ہے۔ اللہ ہر کام میں لا شریک ہے، لیکن جب درود پڑھیں گے آپ آل محمد پر تو اللہ اس عمل میں شریک ہو جائے گا۔ آپ کے امام زمانہ بھی ایک عمل میں شریک ہے آپ کی، اور جو رونے کے لیے آیا پہلا جملہ ہے اتنے شریک ہیں کہ جہاں آپ بیٹھتے ہیں وہاں وقت کے امام نہیں بیٹھتے، آپ کی جہاں جوتیاں اترتی ہیں امام زمانہ بڑا مقبول ہو کے فضائل سنا ہے۔ جن کا مقتدی بننے کے لیے عیسیٰ ہونا ضروری ہو، ہمیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ کیا ہے ہم میں جو ہمارے امام زمانہ ہماری جوتیوں پہ آ جائے؟ مولا مجھے معاف کر دینا، مسائل چھپانے والا بھی لعنتی ہوتا ہے۔ بعد مولا کہتے ہیں صرف مولا سجاد ہی خون نہیں روتے تھے، آپ کے امام زمانہ بھی 1400 سال سے خون رو رہے ہیں۔ اور زیارت ناہیہ کچھ زیادہ نہیں کہنا میں نے آج، زیارت ناہیہ میں نے کہا سلام پہ بات رہی، سلام ہے اس میں بھی سلام ہو میری اس جادو پر جنہیں بے پیاسا شہید کر دیا گیا، آ گئے ہیں دن کربلا کے۔ آپ مجھے نہیں پتا میں نے کہاں سے کیا پڑھنا ہے، تو جملے سن لو بس ابتدا میں۔ مولا کا قافلہ کربلا میں پہنچا ہے، کہا تھا نا مولا نے یہ کون سی جگہ ہے؟ مولا کا ذریعہ ہے۔ مولا نے کہا کہ اور نام بھی ہوگا، کہا مولا نینوا ہے۔ مولا نے کہا کہ اور نام بھی ہوگا، کہا کربلا بھی کہتے ہیں۔ مولا نے کہا اپنی بالانوں سے نیچے سامان کو اتارو، میں حسین آ گیا اس جگہ پر جہاں اکبر کو برچی لگے گی، حسین آ گیا اس مقام پر جہاں علی اصغر کو، اور میں جولائی میں کربلا کا سوار ہو کے آیا ہوں۔
کچھ نکالنے والا بھی مجرم، اس میں کچھ ڈالنے والا بھی مجرم. کیا کریں؟ دیکھیں اس کہانی کی رکت دیکھیں، ناسو ختم ہوتے ہیں. اور میں کیا کروں، علاقہ دربندی کی روایت پڑھ دوں. 4 سالہ بطول بھی آئی ہوں گی یہاں، اور ان کے ساتھ والا سجاد بھی ہیں. دوستو جب کوئی مومن اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے روتا ہے تو 4 سالہ بطول کی چادر کی قسم ہے ان آنکھوں نے یہی پڑھا ہے کتاب میں کہ پاک بی بی کھڑی ہوتی ہے اور کھڑی ہو کے اپنی پھٹی ہوئی جھولی اٹھاتی ہے اور کہتی ہے اللہ اس مومن کی خیر کر دے، یہ سکینہ کے تماچوں کو سلامت رہے، سلامت رہے. اچھا استقبال کیا اپنے محرم کا. اور جب دیکھتی ہے کہ میرا بیمار سجاد بھی دعا کر رہا ہے، یا اللہ اس نے کوفہ کے بازار میں کچھ نہیں مانگ رہا، ان مومنوں کے لیے کچھ مانگ رہا ہے جو اس کی خیر کر دے. بس عزادارو 2 جملے سن لو. جناب رقیہ شجرۃ الوداع میں جناب ام المؤمنین نے 2 ہستیوں کو بلایا ہے. 28 رجب کو جب قافلہ چلا جناب ام المؤمنین نے کہا حسین بیٹا 2 ہستیاں چاہیے کچھ لمحوں کے لیے. عاشور سے پوچھو کون سی؟ ایک کا نام رقیہ ہے، ایک کا نام عباس ہے. کیا کروں، روایت یہی ہے. کہاں پہنچی ہیں جناب ام المؤمنین؟ رسول کی قبر پر. اور بابا حضرت عباس کا ایک ہاتھ پکڑ کے کہا ایک ہاتھ رقیہ کے سر پہ رکھو، ایک ہاتھ جناب ام المؤمنین نے اپنے سر پہ رکھا ہے، دوسرا ہاتھ قبر رسول پہ رکھا ہے، اور کہا عباس وعدہ کرو تیرے جسم کا ٹکڑا کوئی رہے نہ رہے زہرا کے لال میں کچھ نہ. یہی جملہ جناب رقیہ سے کہا تیری چادر رہے نہ رہے زہرا کی چادر کی تم ضمانت حفاظت کرنی ہے تم نے. پہلی شہادت کربلا کی توحید ہے جناب مسلم کی. جناب 2 جملے ہیں، 2 جملے ہیں، زیادہ پڑ گیا ہے. 2 جملے ہیں. جناب مسلم کو کیسے مانا گیا؟ رونے آئے ہیں. پتھر نہیں، صرف پتھر نہیں، آگ بھی جو آگ میں ڈالا گیا. پتھروں میں ایسے زہر بجھائے گئے جو جسم میں صلاحیت کر کے انسان کی زندگی کو تمام کرنے کے لیے کافی ہیں. دوستو جناب مسلم بن عقیل کی شہادت ہے 9 ذی الحج کو، 8 ذی الحج کو حسین نے حرم کو تبدیل کیا ہے، اپنی سمت کو بدلا ہے، کعبے کو چھوڑا ہے. اب مولا حسین کا محمل اس جگہ تھا جہاں جناب زینب کو حسین نظر آتے رہتے تھے. اچانک جب 9 ذی الحج کو جناب مسلم کی شہادت کا وقت آیا ہے، غیبی طور پر حسین روتے روتے ٹیلے پہ آئے ہیں. عباس کو زینب نے کہا عباس میرا حسین میری آنکھوں کے سامنے لاؤ ورنہ زینب محمد سے نکلنے والی. جناب عباس نے کہا والا حسین میرے ہوتے ہوئے کہا ادھر آؤ. حسین کی آنکھوں میں انگلیوں میں دیکھا. بخاری صاحب جملہ یہی ہے اسی طرح عباس نے حسین کی انگلیوں میں دیکھا ہے جس طرح شام شب عاشور علی اکبر نے حسین کی انگلیوں میں جناب صغرا کو دیکھا تھا. جناب صغرا کو دیکھا تھا. عزادارو منظر کیا ہے؟ جناب